تلاش۔ ہر انسان کسی نہ کسی شے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ انسانوں کے ہجوم میں آرزوؤں کا بھی ہجوم ہے۔ دشمن دشمن کی تلاش میں ہے اور دوست دوست کی جستجو میں۔ کائنات کی تمام اشیاء کا ہمہ وقت مصروف سفر رہنا کسی انوکھی تلاش کا اظہار ہے۔ آرزو کا انجام شکست آرزو ہو تو بھی یہ ہستی کی دلیل ہے۔ سورج تاریکی کے شکار کو نکلا ہے اور تاریکی سورج کے تقم میں ہے۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش مضطرب کر رہی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں اپنی خواہش اور تلاش کے حصار میں ہے۔ تلاش متحرک رہتی ہے اور حرکت راز ہستی ہے۔ تلاش ہی انسان کی جبلت ہے، یہ اس کا اصل ہے اور یہ اسی کا خمیر ہے۔ یہ اس کی سرشت ہے۔ جسے اور کوئی تلاش نہ ہو وہ اپنی تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کب سے ہے اور وہ کب تک رہے گا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو اسے محرومیوں اور ناکامیوں کے باوجود زندہ رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسان اس بات سے آگاہ ہونا چاہتا ہے کہ یہ کائنات اور نظام کائنات کس نے تخلیق فرمایا۔ تخلیق حسن میں کیا حسن تخلیق ہے؟ یہ سب جلوے کس کے ہیں؟ کون ہے اس پردہ رانائی کے اندر اور کون ہے اس پردے سے باہر؟ اور یہ پردہ کیا ہے؟ تلاش کا سفر اتنا ہی قدیم ہے جتنا ہستی کا سفر۔ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ اس کی تلاش بھی پیدا ہوتی ہے۔ انسان آگاہ ہو یا بے خبر، وہ ہمیشہ رہین آرزو رہتا ہے۔ زندگی کی آرزو دراصل کسی کی جستجو ہے۔ انسان کو ہمہ وقت ایسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ کچھ کھو چکا ہے، وہ کچھ بھول گیا ہے۔ اسے چھوڑی ہوئی منزل متلاشی بناتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی قدیم راز تھا جو گم ہو گیا۔ اس کا بے ربط ماضی اسے کسی درخشندہ مستقبل سے محروم کر گیا۔ شاید وہ دنیا کے عوض آخرت کا سودا کر بیٹھا۔ انسان غور کرتا ہے اور جوں جوں غور کرتا ہے ایک شدید پیاس کی طرح ایک نامعلوم تلاش اسے جکڑ لیتی ہے۔ اس تلاش سے مفر نہیں۔ جس انسان کو تلاش کے نقطۂ دقیق سے آشنائی نہ ہو وہ دوسرے انسانوں کے چہرے ہی دیکھتا چلا جاتا ہے جیسے ان چہروں میں سے اسے کسی خاص چہرے کی تلاش ہو، اور وہ چہرہ شاید اس نے دیکھا ہوا ہو یا نہ دیکھا ہوا، لیکن اسے پہچان لینے کا دعویٰ اس کے پاس موجود ہو۔ ان دیکھے چہروں کو ڈھونڈنا اور اسے پہچاننا انسان کی تلاش کا کرشمہ ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے انسان اس چہرے کو پہلی بار دیکھنے سے پہلے بھی دیکھ چکا ہو۔ انسان کی تلاش ہی اس کا اصل نصیب ہے، یہی اس کے عمل کی اساس ہے، یہی تلاش اس کے باطن کا اظہار ہے، یہی اس کے ایمان کی روشنی ہے۔ تلاش انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بچھو اسے اندر سے ڈس رہا ہے۔ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، بے تاب و بے قرار اس تریاق کی تلاش میں جو اس زہر کا علاج ہے۔ جب وہ شکل سامنے آتی ہے اسے قرار آ جاتا ہے۔ ہر چند کے اسے پہلی بار دیکھا ہے وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ دراصل ہم جس شے کی تلاش کرتے ہیں اسی نے تو ہمیں اپنی تلاش عطا کی ہے۔ منزل ہی تو ذوق سفر پیدا کرتی ہے اور ذوق منزل رہنمائے سفر ہوتا ہے۔ منزل اگر اپنے مسافر نہ پیدا کرے تو ہر تلاش ایک وہم ہو کر رہ جائے۔ جو حاصل آرزو ہے وہی خالق آرزو ہے۔ ضرورت کی تلاش اور شے ہے اور تلاش کی ضرورت اور شے۔ ارک گلاب یا گلوکند کے لیے گلاب کو تلاش کرنے والا ضرورت مند کہلائے گا۔ اس کی ضرورت کچھ اور ہے۔ اسے ہم تلاش کے باب میں قابل غور نہیں سمجھتے۔ خوشبو کا مسافر بوئے گل کو منزل دل کا مقام سمجھتا ہے۔ وادی نور کے مسافروں کی رہنما نگہت گل ہی تو ہے۔ کچھ انسان صداقت کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات ہی صداقت پر مبنی ہے، لیکن صداقت کا اپنا وجود نہیں ہے۔ صداقت صادق کی بات کو کہتے ہیں۔ صادق کا قول صداقت ہے۔ اس صداقت کی پہچان اپنی صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت اعتماد ذات صادق ہے۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی صادق کی تلاش نہیں کی۔ کاذب صادق کا ہم سفر نہیں رہ سکتا۔ صادق ماننے کے بعد اس کی راہ کے علاوہ کوئی راہ گمراہی ہے۔ تلاش کا یہ مقام بہت عرفہ ہے کہ انسان صداقت کی تلاش کرے۔ صادق سے نسبت کا سہارا لے کر انسان اپنی ذات سے آشنا ہو جائے۔ یہ تلاش اپنے باطن کی تلاش ہے۔ اپنے آپ میں جتنی صداقت میسر آئے گی اتنا ہی صادق سے تقرب بڑھے گا۔ جس انسان کو اپنے آپ میں صداقت نظر نہ آئے وہ نسبت صادق سے محروم ہو جاتا ہے۔
انسان کی پہچان کا راز اس کی تلاش میں مضمر ہے۔ ہم جس شے کے انتظار میں ہیں وہی ہماری عاقبت ہے۔ ہمیں اپنے انتظار کا کھوج لگانا چاہیے۔ سچ کے مسافر سچے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے جھوٹے۔ اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو حقیقت کی تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مدعا خالق حقیقی ہے۔ یہ تلاش نہ ختم ہونے والی تلاش ہے۔ اس سفر کا مدعا بھی سفر ہے، اس کی انتہا بھی سفر ہے۔ محدود کا لامحدود کے لیے سفر کسی بیان میں نہیں آ سکتا۔ قطرے کو کلزم آشنا ہونے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہی جانتا ہے جس پر یہ مقامات اور مراحل گزرتے ہیں۔ خالق کی تلاش بعض اوقات دنیا سے فرار کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے باوجود اس کی محبت میں سرشار خالق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش انہیں کسی انسان تک ہی پہنچاتی ہے اور وہ انسان انہیں راز آشنا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کا سفر جلووں کا سفر ہے، نور کا سفر ہے، اسی کائنات میں نئی کائنات کا سفر ہے۔ قطرے کا سفر وصال کلزم کے بعد انا البحر کا بیان ہے، اور یہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ انسان جب کسی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے پاس وہ ذریعہ ہوتا ہے، وہ آلہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تلاش کے مدعے کو پہچان سکے۔ اگر وہ آلہ آنکھ ہو تو حقیقت کسی چہرے، کسی منظر، کسی نظارے، کسی جلوے، کسی رعنائی اور کسی رنگ کا نام ہے۔ حقیقت کا چہرہ بھی ہوتا ہے، جدھر آنکھ اٹھاؤ ادھر ہی اس کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ سب سے احسن رنگ حقیقت کا رنگ ہے۔ اگر حقیقت کی تلاش میں انسان سماعت لے کر نکلے تو حقیقت نغمے کی شکل میں آشکار ہوگی، آواز کی صورت میں جلوہ گر ہوگی۔ ایسا متلاشی دور کی آواز سنے گا، وہ خاموشی کی صدا سنے گا، وہ سناٹوں سے پیغام لے گا، اسے آہٹیں سنائی دیں گی، وہ تنہا ہوگا اور حقیقت سے ہم کلام ہوگی اور حقیقت اس سے ہم کلام ہوگی۔ اس سچے متلاشی کی سماعت ہی ذریعہ وصال حق بن جائے گی۔ ایسے انسان کو افلاک سے نالوں کا جواب آتا ہے، اسے آہ فغاں نیم شب کا پیغام آتا ہے، وہ سکوت سے کلام کرتا ہے، آنے والے زمانے سے بات کرتا ہے۔ اپنی سماعت غیر حق پر بند کر دینے سے یہ راز کھل سکتا ہے۔ حقیقت کی تلاش میں انسان صرف چہرہ بن کر نکلے تو حقیقت آنکھ بن کر سامنے آئے گی۔ وہ آنکھ جو اس کے چہرے کی قیمت ہے، وہیں سے پہچان شروع ہو جائے گی۔ اسے ہر چہرے میں اپنا ہی چہرہ نظر آنے لگے گا۔ وحدت الوجود کا یہ مقام بیان میں نہیں آ سکتا، یہ صرف مشاہدہ ہے، تلاش کرنے والوں کا حاصل۔ کچھ لوگ حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں سخاوت کے جذبات لے کر۔ وہ اپنا مال حقیقت پر نثار کرنے کے لیے ساتھ لیتے ہیں۔ حقیقت سائل کے روپ میں ان سے واصل ہوگی۔ ضرورت مند سائل، محتاج، لیکن سخی کے ساتھ سخاوت کرنے والے انداز کے ساتھ سخاوت وصال حقیقت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان محتاج بن کر اس کی تلاش میں نکلے تو حقیقت سخی بن کر سامنے آئے گی۔ ہماری تلاش کے روپ کے مقابل حقیقت نے روپ اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ تلاش کے مقدس سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں وہ حقیقت کو دل بری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں حقیقت کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت کی ادائے دل بری ایسے متلاشی کو اپنا ذاکر بناتی ہے۔ وہ حقیقت کا ذکر کرتا ہے، حقیقت اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ عجیب سلسلہ ہے۔ دل والے متلاشی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ذکر، ذاکر اور مذکور باہم ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں چند ساعتیں صدیوں پر محیط ہوتی ہیں۔ کچھ ذہین لوگ عقل سلیم کے ذریعے حقیقت کی تلاش کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ سفر بڑا محتاط ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کی عبرت کدے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ وہ تحیر آشنا ہو کر حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ بے سبب نہیں ہوتا، کوئی سبب بغیر نتیجے کے نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی کائنات بغیر سبب کے نہیں، اور اس سبب کا ایک پیدا کرنے والا ضرور ہے، اور وہی مسبب ہے۔ عقل والے سبب سے مسبب کا سفر کرتے ہیں۔ وہ نعمتوں سے منعم کا نشان معلوم کرتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ خالق سے راز آشنائی کا سوال کرتے ہیں اور ان کو رموز مرگ و حیات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور اس تسلیم کا نتیجہ آگ گلزار بن جاتی ہے اور وصال حق کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ تلاش جو انداز اختیار کرے، تلاش حاصل تلاش اسی انداز سے سامنے آئے گا، اور سب سے اچھا انداز تلاش تقرب صادق ہے۔
اعتماد شخصیت صادق ہے، یہ تلاش عین ایمان ہے۔ سب سے سچے اور اکمل انسان نے حقیقت کے بارے میں جو فرما دیا وہی حقیقت ہے، اسی کی اطاعت کرنا، نئے انداز فکر کی بدعت میں مبتلا نہیں ہونا۔ صداقت کا سفر حقیقت کا سفر ہے، صادق کا تقرب حق کا تقرب ہے، صادق کی محبت حق کی محبت ہے، صادق کی رضا صداقت کی سند ہے، اور صداقت کی سند حقیقت کا وصال ہے۔ آئینہ صداقت میں جمال حقیقت نظر آ سکتا ہے۔ اسی کی تلاش گوہر مقصد کی تلاش ہے، اور یہی تلاش حاصل ہستی ہے، اور یہی حاصل عین ایمان ہے۔ آنسو کیا ہے؟ بس موتی ہیں، چمکنے والے، بہنے والے گرم آنسو، انسان کی فریاد ہیں، پرانی یادوں کے ترجمان ہیں۔ یہ آنسو انمول خزانہ ہے، معصوم و پاکیزہ، مستور دوشیزہ کے حسن سے زیادہ حسین، حور سے زیادہ مکنون، اور یہ خزانہ کمزور کی طاقت ہے، دل کی اتح گہرائیوں سے نکلنے والے آب حیات کا چشمہ، سعادتوں کا سرچشمہ، آرزوؤں کے صحرا میں نخلستانوں کا مزدہ، آنسو تنہائیوں کا ساتھی، دعاؤں کی قبولیت کی نوید۔ انسان کے پاس ایسی متاع بے بہا ہے جو اسے دیداوری کے منزل عطا کرتی ہے۔ یہ موتی بڑے انمول ہیں، یہ تحفہ فطرت کا نادر عطیہ ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ دعا، جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا؟ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کا سفر کا آغاز کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ عمل جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لیے۔ بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، اسے اللہ کے ساتھ دوسری وابستگیاں یاد نہیں رہتی، وہ صرف علاج چاہتا ہے، معالج چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر گوش باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت نظر آئے گی۔ دعا کا شعور فطری طور پر عطا کیا گیا ہے۔ آداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے سکھائے ہیں، لیکن یہ شعور زندگی میں موجود ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دل مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعائیں مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ دعا کا انداز تقرب کے اظہار کا اعلان ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ دعا منظور فرمانے والا خود ہی انداز عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے، نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں، لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلا ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرما لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ نوح علیہ السلام سینکڑوں برس اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، آخر ان کا بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے۔ صاحب دعا خود بھی ابتلا سے گزرتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی، اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔ ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں۔
اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگہی عطا فرمائے، اور وہ دعائیں جن پر باب قبول بند نہ ہو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں، اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مثلا معمولی سا واقعہ ہے، آئینہ دیکھنا، اس کے لیے بھی دعا ہے، اے اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ فرشتہ ہے، بولا بھائی میری چند دعائیں اللہ میاں کے ہاں پہنچا دو۔ پھر اس نے آرزویں گنوانی شروع کی۔ فرشتہ بولا بس بس میں سمجھ گیا۔ وہ بولا کیا سمجھ گئے ہو؟ ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو، بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کا تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں، اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے۔ دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے جیسے منعم کی۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اس کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ نیک آدمی کو چاہے وہ گناہ گاروں کی بخشش کی دعا کرے، جاگنے والے کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کرے، قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اس کی دعا مقبول ہے۔ جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے، غرض یہ ہر ذی جان سے محبت ہو۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمت ہر دو عالم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اور واسطے سے دعاؤں کو مقبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی۔ دعا آہ ہے، فریاد ہے۔ شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے۔ کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے، بلکہ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے۔ روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں، اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں۔ ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ منظور ہو یا نہ ہو، دعا بدستور جاری رہنی چاہیے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دنا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ چہرہ کیا ہے؟ جس طرح آسمان کی بسیط وسعتوں اور عمیق پنہائیوں میں کروڑوں ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، جمیل و جسیم ستارے اور سیارے حسن کائنات کے انوکھے پرتاثیر مظاہر ہیں، اس طرح حیات ارضی میں کروڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں مصروف عمل ہیں، مصروف سفر ہیں۔ پرتاثیر مؤثر چہرے حسن زندگی کی تفسیر مقدس کے مظاہر ہیں۔ چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ، اللہ اللہ، ایک عجیب داستان ہے، ایک پرکیف مشاہدہ ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے، ایک عظیم شاہکار ہے، احسن تقویم کی شرح دل پذیر ہے، احسن الخالقین کا حسن تخلیق انسانی چہروں سے عیاں ہے۔ چہروں کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دنائی اور حکمت عطا کرتا ہے۔
زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ انداز، ایک الگ تاثیر، ایک الگ مدار، ایک الگ عنوان ہے۔ خیر و شر کی تقسیم چہروں کے دم سے ہے۔ حکم ہے باری تعالیٰ کا کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور پیشانیوں پر داغ بخود منور کرے گا چہروں کو۔ جب ہم چہروں کی تلاوت و تسبیح شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب مکاشفات حاصل ہوتے ہیں۔ چہرہ گویائی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پرکشش اور پرتاثیر ہے۔ انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہے۔ بچہ ایام طفلی میں ہی ماں کے چہرے کو مظہر ربوبیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹ بچے کے لیے اس اجنبی دیس میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ محبت کی عظیم داستانیں چہروں کی تاثیر کی داستانیں ہیں۔ چہرہ ہی جنت نگاہ ہے۔ انسان کی آنکھ جس منظر پر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی ہے، صرف چہرہ۔ عقائد و نظریات سے بے نیاز ایک پر ہجوم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کا ایک کہکشاں ہے کہ جھلمل جھلمل کرتا ہے۔ تیزی سے رواں دواں چہرے ایک عجیب کہانی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک طاقتور مقناطیس لوہے کے ذروں کو کھینچا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آگے آگے لوبھ لالچ ہے جسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور پیچھے پیچھے چہرے متحرک ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالا ناگ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ غریب ہونے کا خوف اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے چہرے نکل آتے ہیں۔ ان سہمے ہوئے لالچ زدہ چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں، مطمئن ہیں، ان کا منظر الگ ہے۔ وہ ہجوم کے چہروں اور چہروں کے ہجوم سے الگ چہرے ہوتے ہیں۔ وہ بھی رواں دواں ہیں لیکن اپنی رفتار کے ساتھ۔ ان کو لوبھ اور خوف سے نجات مل چکی ہوتی ہے۔ اسی ہجوم میں ایسے چہرے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے ناظرین کرام کی رفتار سفر بدل دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مقصد سفر بھی بدل دیا جاتا ہے۔ بجھے ہوئے افسردہ چہروں میں ایسے چہرے جگمگاتے ہیں۔ یہ منور چہرے رنگ و نور کے مظاہر ہیں، فطرت کے کام ہیں۔ کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا۔ یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں، اس نے تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ چہرہ عقدہ کشا بھی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے۔ مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تصور چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے۔ چہرہ گناہوں کی وادیوں میں گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کی تاریک سناٹوں میں چہروں کے یاد نغمات کا کام دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص زندگی کی نامناسب مصروفیتوں سے یک لخت تائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، بھائی تم کل تک رنگیلے تھے، آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں عجیب حال میں پہنچ گیا ہوں۔ ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے۔ میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چہرہ ہی کردار، مرتبہ، تشخص کی اصل وردی ہے۔ چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ مسافروں کے سفر کی صحبتیں اس کے چہروں سے بہت کچھ لکھ جاتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ چہرے پر جھریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو رخساروں پر بہت کچھ مرتسم کر جاتے ہیں۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ محتاج کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہے۔ اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہی کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا عافیت ہے۔ چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں۔ محبوب کا چہرہ مصحف ہے اور نامحبوب چہرہ استغفر اللہ عذاب ہے۔ مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی سے کم نہیں۔
عجیب بات ہے کہ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرما جاتا ہے۔ وحدت الوجود پر بہت کچھ کہا گیا ہے، اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی۔ چہروں کے علم میں وحدت الوجود مشاہدے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ احباب و اغیار کے چہرے سب ایک ہی چہرہ ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، سب ایک ہی چہرے کی آنکھ مچولیاں ہیں، ایک ہی جلوہ ہے، بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اگر ایسا مشاہدہ نہ ہو تو ہم اوسط خطرے سے خالی نہیں۔ چہرہ تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان شکن بھی ہے۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کعبے کا رستہ بھول جائے۔ چہروں کا طلسم زمان و مکان کے سب طلسمات سے زیادہ قوی ہے۔ چہرہ خواب کی تعبیر ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرہ حباب کی صورت ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے، ہر چہرہ الگ مضمون ہے، الگ صفت ہے۔ چہرہ مظہر انوار بھی ہے، حدت نار بھی۔ چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے، شیطان صورت بھی۔ چہرہ رحمانی بھی ہے، حیوانی بھی۔ شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہما ہوا بزدل چہرہ، آئینہ روح چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ، خوش خبر چہرہ، بدشگون چہرہ، محتاج چہرہ، غنی چہرہ، خوشحال چہرہ، پامال چہرہ، آسودہ چہرہ، آزودہ چہرہ، دل میں بسنے والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھٹکنے والا خار چہرہ، مشتاق چہرہ، بیزار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ۔ غرض یہ کہ ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رعنائی خیال پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بینائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر شناس نگاہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی رعنائی تک کہاں۔ ہر مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا، رحمت شفقت انوار سے بھرا ہوا چہرہ جو موت کی کرب ناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ نہ آپ کے چہرے سے کوئی بہتر چہرہ ہے، نہ آپ کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ حق دیکھا ہے اور چشم حق میں آپ ہی محبوب ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ سلام و درود ہو والدحا کے چہرے کے لیے، اور تعظیم اور سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے اور چاہنے والے احسن الخالقین کے لیے۔ علم کیا ہے؟ ہم معلوم کو علم کہتے ہیں، حالانکہ نامعلوم اور لا معلوم بھی علم ہے، اتنا ہی اہم جتنا معلوم۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معلوم کی نفی کا نام علم ہے تو علم کی تعریف صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا۔ اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ کائنات میں اتنے علوم ہیں کہ ان کی اقسام گنوانا دشوار اور ناممکن ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ممکن ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ جاننا ممکن ہے، سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ناممکن ہے۔ دراصل علم معلوم سے نجات کا نام ہے۔ یادداشت کا تعلق ماضی سے ہے اور ماضی کی حاصل کردہ معلومات حال کا علم نہیں ہو سکتا۔ آج کی کثیر المقاصد زندگی میں یادداشت کا محفوظ رہنا ناممکن سا ہے۔
ہمارا حافظہ ترجیحات کے بدلتے ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ معلوم یا انفارمیشن جو حافظے میں ہوتی ہے دھندلا جاتی ہے۔ زندگی کے پہم انقلابات، حادثات اور سانحات حافظے کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ حافظے کا علم حافظے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی مصنف کو اپنی ہی تصنیف کے کچھ عرصہ بعد اجنبی سی لگتی ہے۔ انسانی حافظے کا یہ عالم ہے کہ انسان کو پرانے چہرے تو یاد رہتے ہیں، پرانے دوستوں کے نام بھول جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے گزرے ہوئے جلوے بھول جاتے ہیں۔ انسان موت دیکھے تو زندگی بھول جاتی ہے، زندگی دیکھے تو موت یاد نہیں رہتی۔ آج کا انسان کمپیوٹر میں یادداشت محفوظ کرتا ہے، اور کمپیوٹر سے علم لینے والا خود ہی ایک کمپیوٹر بن کر رہ جاتا ہے۔ علم لائبریریوں سے دستبردار ہونے کا نام ہے۔ لائبریریاں بلا شبہ معلومات کا خزانہ ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ ایک اعلیٰ مصروفیت ہے، لیکن کتاب زندگی نہیں ہے۔ زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے، زندگی سانس کی نازک ڈوری ہے، پل پل کٹتی جا رہی ہے۔ زندگی اپنے گرد و پیش کے حرکات و اعمال کا نام ہے۔ اسکالر زندگی کے میدان میں کمزور رہ جاتا ہے۔ علم کتاب کا نام نہیں، کتاب حقیقت کا عکس تو ہے، لیکن حقیقت کے برعکس ہے۔ حقیقت کا ذکر کتاب میں ہے، اور حقیقت کا مشاہدہ کتاب سے باہر ہے۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے، بلکہ انداز نظر کا محتاج ہے۔ زاویہ نظر بدل جائے تو منظر اور پس منظر بدل جاتے ہیں، لیکن کتاب نہیں بدلتی۔ کتاب کا نہ بدلنا اس کا حسن ہے، اور زندگی کا بدلتے رہنا اس کا جمال۔ کتاب زندگی کے خد و خال واضح کرتی ہے، لیکن زندگی کا لطف زندگی کے قرب میں ہے، کتاب کے تقرب میں نہیں۔ مقدس کتابیں نازل فرمانے والے نے زندگی بھی نازل فرمائی ہے، حسن بھی نازل فرمایا ہے، بینائی بھی عطا فرمائی ہے، نظاروں کی رانائی بھی نازل فرمائی ہے۔ کتاب قانون ہے پہچان کا، لیکن پہچان کتاب کی نہیں، کتاب بھیجنے والے کی درکار ہے۔ کتاب فطرت کا مطالعہ ضروری ہے، علم کتاب سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ سورج کے پاس علم نہیں، روشن نصیب ہے۔ علم بعد صبح گاہی اور آہ سحر گاہی سے ملتا ہے، تحیر سے ملتا ہے، تعلق سے ملتا ہے، اور تقرب سے ملتا ہے۔ کتاب کا علم فیض نظر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک معمولی سا کھلنے والا پھول علم دے سکتا ہے، شب تاریک کی گہرائیوں میں آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو علم کے خزانے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہر عارف عالم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف بھی ہو۔ بغیر تزکیہ کے کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں۔ شیکسپیئر اور غالب کو پڑھنے والا نہ ویسا ڈرامہ لکھ سکتا ہے، نہ ویسا شعر کہہ سکتا ہے۔ غزالی کو پڑھنا بجا، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزالی نے کسی کو پڑھ کر یہ رتبہ نہیں پایا۔ علم کوشش سے نہیں، مقدر سے ملتا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، علم کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج نگاہ ہے، اور اس کا مدفن کتاب۔ تعلیم بھی علم نہیں، تعلیم کا تعلق ڈگری سے ہے۔ علم ڈگریوں اور یونیورسٹیوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے؟ تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے، نوکری ضروری ہے اصول رزق اور سماجی مرتبے کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں، علم پہچان ہے، عرفان ہے۔ ضرورت کا علم اور شے ہے، علم کی ضرورت اور شے۔ آج کی تعلیم آج ہی نتیجہ دے رہی ہے۔ طالب علموں کے حالات تعلیم کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے۔ آج کا طالب علم علم سے بیزار ہے۔ آج وہ استاد کہاں ملیں گے جو طالب علموں کو فیض نگاہ سے آداب فرزندی سکھاتے تھے؟ آج کے طالب علم سے آج کی تعلیم نے علم کی محبت چھین لی ہے۔ ابھی وقت ہے، پانی سر سے نہیں گزرا، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ بد علمی سے بے علمی ہی بہتر ہے۔ پیغمبروں کے پاس تعلیم نہیں علم ہوتا ہے، بلکہ مکمل علم ہوتا ہے۔ زمانے کے معلم مکتب سے نہیں رحمان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے، وہی ہماری اساس ہے اور وہی عاقبت۔ ہمیں زندگی کا علم چاہیے اور ماں بعد کا علم بھی چاہیے۔ ہمیں ظاہر کے علم کی ضرورت بھی ہے اور باطن کے علم کی بھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چند روزہ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے اور پھر اسے چھوڑنا بھی ہے، پھیلنا بھی ہے، سمٹنا بھی ہے۔ آج کے تعلیمی اداروں سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تعلیم کا المیہ ہے کہ تعلیم تلاش روزگار کے لیے ہے، تقرب پروردگار کے لیے نہیں۔
ہم امی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں بے جہت اور بے سمت تعلیم کہاں لے جائے گی؟ مغربی تعلیم اسلامی نتیجہ کیسے پیدا کرے گی؟ اور اسلام کی تعلیم بھی اسلام نہیں، اسلام عمل ہے، اسلام بتانے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ بہرحال علم اس کی عطا ہے جس نے زندگی عطا فرمائی۔ عطا کو حاصل کرنے کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ معلومات اور انفارمیشن کا علم آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا۔ کشتی کے مسافروں کو صرف و نحو کی ضرورت نہیں، انہیں تیرنا بھی آنا چاہیے۔ علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور حجاب اکبر بھی۔ نور اس لیے کہ علم پہچان کا ذریعہ ہے، آگہی اور ادراک کا باعث ہے، اسماء و اشیاء کا شعور ہے۔ ہمیں علم کی پہچان نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے۔ خالق کو جاننا ہے، اپنے رازق سے باخبر ہونا ہے، کائنات کی نئی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا ہے، حیات و مرگ کے رموز دریافت کرنا ہے۔ وہ علم جو ہمیں ان سے آگاہ کرے نورانی ہے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے، تزکیہ و حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، کیف و وجدان کا علم ہے، سر الاسرار رحمان کا علم ہے۔ جس علم سے غرور پیدا ہو اسے حجاب کہا گیا ہے۔ جو علم نگاہ سے محروم ہو وہ حجاب ہے، جو تعلق سے گریزاں ہو وہ علم حجاب ہے، جو اپنی انا کے خول سے باہر نہ نکلے وہ علم حجاب ہے۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی۔ اگر نگاہ نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ انسان معلوم پر نازاں ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمہ وقت نامعلوم کی ضد میں ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ ایسے علم سے توبہ بہتر جو صاحب علم کو نفع نہ دے۔ علم اگر خود آگہی کے قریب کرے تو نور، ورنہ حجاب۔ زیادہ جاننے کا غرور اگر نہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ فنا کا علم حجاب ہے، بقا کا علم نور۔ اگر علم کا مدعا خوشنودی خلق ہے تو حجاب، اور اگر علم کی منشا رضائے حق ہے تو نور، بلکہ نور علی نور۔ اس طرح باعث ہستی ہے اور حاصل ہستی بھی۔ ہر زندہ انسان اضطراب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے، موجوں کا اضطراب تلاطم میں کلزم ہے، اور یہی سمندر کی ہستی ہے۔ اضطراب ہی زندگی کو متحرک رکھتا ہے، اور یہی تحریک، یہی حرکت ہستی کا ثبوت ہے۔ بے حرکت زندگی نباتات کی زندگی ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ وقف اضطراب رہتا ہے۔ انسان کی آرزوئیں، اس کی خواہشات، اس کے تقاضے، اس کے منصوبے اور اس کے عزائم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان سب کا بیک وقت حصول ناممکن ہے۔ جب خواہشات دم توڑتی ہیں تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کئی رستوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ قوت فیصلہ کی کمزوری انسان کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے، اور انجام کار وہ مضطرب رہنے لگتا ہے، اور پھر انسان کا اضطراب اس سے سوچنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے عمل کے لیے، لیکن جوں جوں علم پھیلتا ہے عمل کے مواقع سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا عمل حصول علم ہے، اور یہ عمل اس کو فرائض کی بجا آوری کے عمل سے بہت دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ اضطراب ہے۔ سڑک کے کنارے کمرے میں بیٹھ کر زندگی کا مفہوم سمجھنے والا اس زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکتا جو سڑک پر سے گزر رہی ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی کوشش جب متوقع نتائج حاصل نہیں کرتی تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھولوں کے خواب دیکھنے والا اپنے دامن میں خار دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ خواب کی اونچی اڑانیں ہستی کو پستی سے نکال نہیں سکتی۔ انسان کی آرزو جب حسرت بن جائے اور اس کا حاصل لا حاصل ہو کے رہ جائے تو اس کا مضطرب ہونا بجا ہے۔ اپنے جب اجنبی بن کر پاس سے گزر جائیں تو انسان کیا کرے؟ وہ مضطرب ہوگا، بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا۔ اگر اضطراب برداشت سے بڑھ جائے تو طرح طرح کے میڈیکل پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اضطراب کو مایوسی نہ بننے دیا جائے تو انسان بدلے ہوئے حالات سے گھبراتا نہیں۔ کچھ لوگ اضطراب میں چراغ آرزو بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک کرب میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ مضطرب کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں دریافت کر لیتے ہیں اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
دراصل اضطراب کا مسکن ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہے۔ جانے والے زمانے کی یاد میں آنے والے زمانے کا انتظار بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اضطراب اس امر کا اعلان ہے کہ ایک دور ختم ہو گیا اور دوسرا دور جنم لینے والا ہے۔ مضطرب انسان منتشر نہیں ہوتا۔ مضطرب آدمی وجہ اضطراب سے بہرحال باخبر ہے، جبکہ منتشر انسان وجہ انتشار سے بے خبر ہے۔ اضطراب ایک قوت ہے، تشخص کا ایک مقام ہے، پہچان کا ایک زاویہ ہے، شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ مضطرب قومیں اپنے لیے نئے سورج تراش لینے میں اکثر کامیاب ہوتی ہیں۔ اضطراب ہی مجاز سے حقیقت کا راستہ دکھاتا ہے۔ انقباض سے نکل کر انبساط میں داخل ہونے کا اولین سگنل اضطراب ہے۔ عہد رفتہ کے مرثیے اور فردا کے قصیدے کے درمیان اضطراب گنگناتا ہے۔ اضطراب میں رہنے والے بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں۔ اضطراب شب بیداری کا پیغام ہے اور کامیابی کا زینہ ہے۔ اضطراب سوز ہے اور یہی سوز جواہر تخلیق ہے۔ آج کی زندگی میں ایک گھٹن ہے، ایک حبس ہے۔ انسان کی زندگی خود غرضی کی زندگی ہے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کسی کو کسی سے ہمدردی تو خیر دور کی بات ہے، دلچسپی ہی نہیں۔ ظاہر کی رونقیں باطن کی وحشتوں سے خوف زدہ ہیں۔ ہر طرف انسانوں کی بھیڑ ہے اور اس بے پناہ ہجوم میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ بد اعتمادی کے اس عہد میں ہر شخص مضطرب ہے، سرگرداں ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک وبا پھیل چکی ہے، بے چینی کی وبا، بے بسی کی وبا، بے حسی کی وبا، بے کسی کی وبا، بے یقینی کی وبا، بے مروتی کی وبا، بے حیائی و بے وفائی کی وبا۔ ہر حساس آدمی کو معاشرے کا انحطاط مضطرب کر رہا ہے۔ یہ دور بڑے کرب سے گزر رہا ہے۔ اذیت اور تنہائی انسان کی روح تک جا پہنچی ہے۔ انسان کو اندر سے گھن لگ گیا ہے۔ چہروں کی نقلی مسکراہٹ اضطراب غم کے سوا کچھ نہیں۔ آج کا اضطراب اس لیے ہے کہ زندگی کو تقویت دینے والے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اضطراب ایک نئے جہاں کی پیدا ہونے کی بشارت بھی رکھتا ہے۔ آج کا اضطراب کسی وقت کروٹ لے سکتا ہے اور ایک بار پھر وہی جذبہ کار فرما ہو سکتے ہیں جو آج سے 40 سال پہلے ظاہر ہوئے تھے۔ اضطراب بے سبب نہیں ہوتا۔ اضطراب بھولا ہوا سبق، چھوڑی ہوئی منزل اور نظر انداز کیے ہوئے فرائض یاد دلاتا ہے، اور اس طرح پیدا ہونے والے احساس غفلت بیداری کی اولین کرن ہے۔ جو لوگ دنیاوی اشیاء اور ضروریات کے حصول کے لیے مضطرب کہلاتے ہیں، وہ دراصل مضطرب نہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور تکلیف اور شے ہے اور اضطراب اور شے۔ تکلیف کمی سے ہوتی ہے، اضطراب کوتاہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب روح کی بےتابی ہے اور تکلیف ذہن اور جسم کی پریشانی۔ جب انسان کا حق اس کی دسترس میں نہ ہو تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ جس زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کوئی چارہ میسر نہ ہو، وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ آج کا عصری کرب انسان سے ذوق حیات بھی چھین رہا ہے۔ آج کے انسان کی ضروریات کے پاؤں اس کے وسائل کی چادر سے باہر ہیں۔ غریب کو امیر ہو جانے کی امید نے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہونے کے ڈر نے مضطرب رکھا ہوا ہے۔ دولت مند انسان کو دولت نے اضطراب سے نہیں بچایا، دولت اضطراب سے نہیں بچا سکتی۔ دولت کا پرستار ہمیشہ بے قرار رہے گا۔ بعض اوقات آنے والی ناگہانی آفات و بلایات بھی قبل از وقت اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ زلزلے سے پہلے جانور اور پرندے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ اضطراب کا ہم سفر ہے۔ ہمارے ہاں سرحدوں کے حالات اتنے خوشکن نہیں کہ اضطراب پیدا نہ ہو، لیکن یہ وہ اضطراب ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں۔ دشمنان اسلام متحد ہیں اور مسلمان متحد نہیں۔ دوستوں کی لاپرواہی دشمن کی اصل قوت ہے۔ ہم لوگ وحدت فکر اور وحدت کردار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بیک وقت اقبال اور جناح کی ضرورت ہے۔ آج کوئی جگانے والا چاہیے، کوئی چلانے والا چاہیے، تاکہ شمع حریت ہر طوفان سے محفوظ رہے۔ آندھیاں اور آگہی کے چراغ برسر پیکار ہیں۔ آج قوم کو عہد کن تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ ذکر بہار تو فصل بہار نہیں۔ آج کا اضطراب تو عمل سے دور ہوگا۔ مسلسل عمل دریا کا مقصد اگر وصال بحر ہے تو یہ منزل صرف سمندر کے نام کا وظیفہ پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتی۔ دریا کا اضطراب اس کی قوت ہے، اس کی روانی ہے۔ وہ اضطراب میں پہاڑوں کو کاٹتا ہے، میدانوں سے راستہ لیتا ہے اور ایک طویل جدوجہد کے بعد آغوش کلزم میں راحت و سکون حاصل کرتا ہے۔ اضطراب کو روانی بنانے والا دریا آسودہ منزل ہوتا ہے۔
قوموں کا سفر دریا کے سفر کی طرح ہے۔ موجوں اور قطروں کی ایک عظیم وحدت اپنی منزل کی طرف رواں دواں انجام کار بحر بے کنار سے ہم کنار ہوتی ہے۔ قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کا اضطراب انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر وحدت قائم ہو جائے تو یہی اضطراب یم بیم منزل مقصود ہے۔ انفرادی اضطراب کو اجتماعی فکر میں ڈھالنے والا ہی قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ میر کارواں وہی ہے جو افراد کارواں میں یکجہتی، یکسمتی، یک نظری پیدا کرے۔ قوم میں وحدت فکر پیدا ہو جائے تو وحدت عمل منطقی نتیجہ ہے، یعنی اقبال مل جائے تو جناح کا ملنا لازمی ہے۔ آج کے اضطراب کو چینل درکار ہے۔ اضطراب تلاش عمل کا نام ہے اور عمل علم کی وضاحتوں سے نجات کا نام ہے، لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اضطراب زیادہ دیر تک منتظر نہیں رہتا، اسے بہرحال کچھ کرنا ہے، اچھا یا برا۔ اضطراب کو امید نہ میسر ہوئی تو مایوسی اس کا نصیب ہے۔ ٹمٹماتے ہوئے مضطرب چراغ اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک عظیم چراغاں پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ چراغوں کے بجھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اضطراب کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و کردار ہے، اور اس کی وحدت کا حصول ہی فضل الہی ہے، اور اس کا طریقہ کار ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ہر اس عمل کو کہیں گے جس کا مدعا رضائے حق ہو۔ اپنی منشا کو منشا ایزدی کے حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہو سکتا ہے۔ یہ بے عملی نہیں، یہ عظیم عمل ہے، انسانوں کا اتحاد رضائے الہی کے حصول کے لیے، تاکہ یہ زندگی بھی بامراد ہو اور آنے والی زندگی بھی بانصیب۔